اللہ الرحمن الرحیم. جناب نواز رضا صاحب، جناب محترم نیر بخاری صاحب، جناب ڈاکٹر صاحب، ملک ابرار صاحب، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم. میں نواز رضا صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک جو اپنے کالم تھے ان کو ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا ہے، اور یہ ابھی صرف تقریباً 17 مہینے کے اندر کچھ سلیکٹڈ کالم انہوں نے شائع کیے ہیں، اور یہاں پر سب حضرات نے کہا ہے کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے. یقیناً یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ڈائری سمجھیں، اس کے حقائق سمجھیں، یا نواز رضا صاحب نے جو کچھ دیکھا اس کو سمجھیں، یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ کتاب میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے. میں جو بات نواز رضا صاحب کے لیے، جو میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، محسن بھی میں کہوں گا، ان کی مہربانی ہمیشہ رہی ہے، تو میں ان کے بارے میں جو ایک بات جس سے شروع کیا تھا بخاری صاحب نے کہ نواز رضا صاحب نے اپنا قلم بیچا نہیں. یہ اگر ان کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو اصل بات یہ ہے. اور قلم بیچنا کیا ہوتا ہے یہ بخاری صاحب بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ قلم کیسے بیچا جاتا ہے. یہ بد نصیبی ہے، لیکن بہرحال ہمارے ایک سیاست میں یہ روایت رہی ہے. اور نواز رضا صاحب اس زمانے سے سیاست کو کور کر رہے ہیں جب چند لوگ جو 5-6 کی تعداد ہوتی تھی وہ سیاستدان بناتے تھے یا توڑتے تھے اپنے قلم کے ذریعے. ان کی شخصیت کو اجاگر کرنا یا ان کے بارے میں کوئی منفی بات کرنا یا مثبت بات کرنا، جس کو سارا پاکستان پڑھتا تھا، اسی کو اس پر یقین کرتا تھا. تو وہ طاقت اس میں سے ایک نواز رضا صاحب بھی تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے اس طاقت کو غلط استعمال نہیں کیا. یقیناً ان کا ایک مزاج ہے جو رائٹ ونگ کی سیاست جسے ہم کہا کرتے تھے، اب تو خیر ساری ہی کچھ بدل گئی ہے، یا جو کنزرویٹو سیاست تھی. تو نواز رضا صاحب نے ہمیشہ اپنی بات بڑے کھل کر بیان کی. انہوں نے جو زیر صدور جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے تھے. کسی کو ناراض کیے بغیر بات پوری بیان کر دیتے تھے، اور پڑھنے والا خود نتیجہ اخذ کر لیتا تھا کہ نواز رضا صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں. ایک اور جو بڑی خوبی نواز رضا صاحب میں تھی وہ ان کی دوستی اور وفاداری تھی. اس سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن نواز رضا صاحب اپنی اس وفاداری کو نبھاتے تھے اور مستقل نبھاتے تھے. اگر وہ کسی شخصیت سے بعد میں ناراضگی بھی ہو جائے تو اس کے بارے میں کوئی منفی بات یا نہیں کرتے تھے. یہ بے پناہ خوبی ہے جو ان کے اندر ہیں، اور یہ جب بھی کسی کتاب کی رونمائی ہوتی ہے تو بات کتاب سے ہٹ کر مصنف پہ آ جاتی ہے. تو آج ہم بھی سب اس جرم کے شریک ہیں. لیکن نواز رضا صاحب کی شخصیت ہے، 50 سال سے زیادہ کا ایک سفر ہے صحافت میں ان کا، جو معمولی بات نہیں ہے. اور صرف انہوں نے کوریج نہیں کی، انہوں نے رپورٹنگ نہیں کی، انہوں نے صرف کالم نہیں لکھے، انہوں نے ایک طریقے سے عملی ملکی سیاست میں بھی حصہ لیا. کیونکہ جو ان کے کالم ہوتے تھے اور جو چند دوسرے اصحاب ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان پاسنگ، اسی سے ملک کی سیاست بھی ایک طریقے سے بنا کرتی تھی. اب تو خیر معاملات بدل گئے ہیں، لیکن اس میں بھی انہوں نے ہمیشہ ملک کے معاملات کی بات کی ہے. ان کا یقیناً میں نے پہلے بھی کہا کہ جھکاؤ ایک رائٹ ونگ کی طرف رہا ہے، لیکن وہ ہر شخص میں ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کبھی اس جھکاؤ کو بے جا طور پہ استعمال نہیں کیا. جس طرح انہوں نے اپنی دوستی کو قصیدہ گوئی میں نہیں بدلا، انہوں نے بات کھل کر بھی کی، تنقید بھی کی. یہی ایک بڑی خوبی ان کی ہمیشہ رہی ہے، اور اسی کے میرا خیال ہے جو آج
ان کے دوست یہاں بیٹھے ہیں، وہ ان کے مداح اسی لیے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ایک بڑے آبجیکٹیولی معاملے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو کتاب ہے یہ یقیناً میرے لیے یا شاہ صاحب کے لیے یا چند اور افراد جو عملی سیاست میں رہے ہیں، کیونکہ نواز رضا صاحب نے ابھی مجھے بتایا کہ میں نے 73 کی اسمبلی بھی کور کی تھی، تو 73 سے لے کر یہ آج تک آپ حساب لگا لیں تقریباً 50 سال کی اسمبلیوں کی کوریج ہے۔ تو اس کے اندر جو معاملات ہوتے تھے، جو ان کے کالمز میں ہیں، جو اب ایک کتاب کی صورت میں ہے، وہ سمجھنے کے لیے اس کا ایک کانٹیکسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ کس پس منظر میں یہ سب باتیں ہوئی ہیں اور کس نے کیا کہا اور کیوں یہ باتیں ہوئیں۔ تو میں نواز رضا صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگلی جو کتاب لکھیں تو کم از کم ایک آدھ صفحہ اس کالم کے ساتھ یہ لکھ دیا کریں کہ پس منظر کیا تھا اس معاملے کا، اور پھر جب جو آپ نے باتیں کی تھیں اس کے بعد اس کے حقائق کیا نکلے، کیونکہ حقائق ہمیشہ مختلف رہتے۔ جو کالم میں یہی کتاب دیکھ رہا تھا، میں شاید واحد آدمی ہوں یہاں پر جس کو نواز رضا صاحب نے کتاب دی تھی، ورنہ عام طور پر کسی کتاب کی رونمائی میں جائے تو کتاب کسی نے پڑھی نہیں ہوتی، تو میں نے کالم بھی پڑھے ہوئے تھے اور کتاب بھی انہوں نے مجھے دی تھی، تو میں اس کی گواہی ضرور دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کا پس منظر ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم تو بالکل ساری بات سمجھ لیتے ہیں کہ نواز رضا صاحب نے، کیونکہ یہ 2014 سے 2015 تک کے 17 مہینے ہیں، یہ تو بہت حالیہ تاریخ ہے، لیکن جو باقی چیزیں بھی چھپیں گی جو بہت دلچسپ ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ہمیشہ اس معاملے کے پہلو کو پاکستان کی پرانی تاریخ سے جوڑتے تھے اور روایت سے جوڑتے تھے کہ قائد اعظم کے زمانے میں کس شخص نے کیا کہا، ایوب خان نے کیا کیا، اور وہی کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم تاریخ کو دہراتے رہتے ہیں مختلف طریقے سے، آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر تاریخ دہرائی جائے۔ تو وہ اس پس منظر میں نواز رضا صاحب ہمیشہ بیان کرتے تھے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور اس کی سابقہ تاریخ کیا ہے۔ اور آپ یہ کتاب اگر پڑھیں گے تو اس کے اندر ان کی، کیونکہ کالم تو اس وقت کے حوالے سے لکھا جاتا ہے، تو کچھ ان کی باتیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اکثر باتیں جو وہ سچ ثابت ہوئی، جو تجزیے انہوں نے کیے، جو انہوں نے حقائق کی بات کی، تو اکثر باتیں بعد میں تاریخ نے سچ ثابت کی، اور یہی ان کے تجزیے کی شاید کامیابی ہے کہ انہوں نے معاملے کو ٹھیک طریقے سے دیکھا، اس کو کانٹیکسٹ میں رکھا اور اس کو بیان کر دیا، اور بعد میں وہ سب باتیں صحیح ثابت ہوئیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر معاملے کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، ہر حقیقت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، کچھ ایک شخص جانتا ہے، کوئی دوسرا شخص جانتا ہے۔ ابھی طارق صاحب نے کہا کہ کتابیں لکھنی چاہیے، تو کتاب لکھنا جو آدمی سیاست کر رہا ہو، اگر شاہ صاحب ہیں یا میں ہوں یا دیگر جو لوگ ہیں، ابرار صاحب ہیں، تو ہم کتاب نہیں لکھ سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کتاب لکھیں گے اور اگر صحیح کتاب لکھیں گے تو سچ لکھنا پڑے گا، اس میں بہت سے دوست بھی ناراض ہوں گے، اور اس سچ کا بھی ایک پہلو ہی آپ پر واضح ہوتا ہے، تو سچ کا ہر پہلو آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ جو سچ میں جانتا ہوں شاید دوسرا آدمی اسے اتفاق نہ کرے، اس لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ عملی سیاست میں ہوں اور رہتے ہوئے کتاب لکھیں۔ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں تو وہ اس شخص نے اپنی ہی تعریفیں اس کتاب کے اندر لکھی ہیں، اس نے کسی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی جو تاریخ کا حصہ بن سکے۔ میں نے تقریباً یہ تمام کتابیں جو پاکستان میں مختلف افراد نے جو عہدوں پر رہی ہیں لکھی ہیں وہ پڑھی ہیں، اور مجھے یہ دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ایک جنرل گل حسن صاحب نے کتاب لکھی ہے جو شاید یہاں کسی نے نہ پڑھی ہو، وہ حقائق پر مبنی ہے، وہ واحد کتاب ہے کم از کم عسکری معاملات پر جس میں اس شخص نے حقیقت بیان کی ہے اور بڑی کھل کر بیان کی ہے، اور وہ کتاب کم از کم جو بک سٹور ہے ان سے غائب ہے، تو یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے کہ وہ کتاب ملتی نہیں ہے۔ دوسری اسد درانی صاحب نے کتاب لکھی جس کے اندر بہت سی غلطیاں کم از کم میں محسوس کرتا ہوں ہیں، لیکن انہوں نے بہت لکھے، اور یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ کتاب پاکستان میں نہ چھپ سکی، وہ باہر سے چھپ کر یہاں پر آئی ہے۔ تو یہ مشکل ہے ہماری کہ ہماری تاریخ ہی عوام سے پوشیدہ ہے، ہم تاریخ حاصل کرتے ہیں
نواز رضا صاحب کے کالم سے، ہم تاریخ حاصل کرتے ہیں کسی اور کی باتوں سے یا ان کتابوں سے جن کے حقائق سے کم از کم میں اتفاق نہیں کرتا، یا جو کم از کم میری نالج میں حقیقت ہے وہ اس کتاب میں بیان نہیں کی گئی۔ تو یہ بہت سی باتیں، اور ہماری ملک کی بڑی دلچسپ ہسٹری ہے، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں ایک دن ایک ٹروتھ کمیشن بنانا چاہیے، بنانا پڑے گا میرے خیال میں، اگر جو تاریخ صحیح لکھی جائے، کہ اس میں تمام حقائق، ہر شخص جو اس معاملے کے بارے میں کچھ جانتا ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو جائیں، اور پھر عوام خود فیصلہ کر لیں کہ حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ ہم نے تو بدقسمتی سے جو بھی کریکولم بھی بنائے ہیں، اگر آپ ان کریکولم کو پڑھیں جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی تاریخ کیا ہے، وہ بھی بدنصیبی ہے کہ اس میں بہت بڑی بڑی اس ملک کے معاملات جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تاریخ، ملک اس طرح آگے نہیں بڑھتے، ملک آبجیکٹیولی اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا کیا، کیونکہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یہ عوام کی پراپرٹی ہوتے ہیں، ان پر تنقید کرنا جائز ہوتا ہے، ان پر کوئی بات کرے۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے جنرل ضیاء الحق پہ بہت تنقید کی، میرے خیال بخاری صاحب بھی شاید ہوں گے، ان کے دوست ہوں گے اسمبلی کے اندر، تو اعجاز الحق صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو کسی نے اعجاز الحق صاحب کو کہا کہ جناب آپ اس کی نفی کریں، آپ اس کو تردید کریں۔ انہوں نے کہا کوئی تردید، اعجاز الحق صاحب نے کہا کہ کوئی تردید کی ضرورت نہیں ہے، میرے والد صاحب تھے، وہ تاریخ کا حصہ ہیں، ان پہ عوام اپنی رائے دیں، اظہار رائے کریں، مجھے کوئی اس بات سے گلہ کسی سے نہیں ہے، ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں جو جن میں نواز رضا صاحب نے اپنا حصہ ڈالا ہے، لیکن بہت سے اوروں کو بھی حصہ ڈالنا پڑے گا۔ اور ابھی چونکہ یہ بات احتساب کی چل پڑی ہے، تو میں مکمل طور پہ اس بات کا پر یقین رکھتا ہوں کہ جو آدمی بھی ملک کے معاملات میں حصہ لیتا ہو، جس کے فیصلوں سے، جس کے عمل سے پورے ملک کے عوام پر اثر پڑتا ہو، اس کا احتساب ہونا لازمی ہے۔ لیکن احتساب جو ہو پھر سب کا ہونا چاہیے۔ سیاستدان کا احتساب تو ہر روز نواز رضا صاحب بھی کرتے ہیں، وہ ٹی وی والے بھی کرتے ہیں، پھر ہر 5 سال کے بعد الیکشن میں بھی احتساب ہوتا ہے۔ اور احتساب کے قوانین جو ہیں، پوری ہماری ایک تاریخ ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، پہلے ایک کوڈا تھا، پھر ایک پروڈا تھا، پھر ایک ایبڈو آ گیا، پھر پتہ نہیں اور کیا آ گیا، اب یہ نیب آیا ہوا ہے۔ تو نیب کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ جو قانون ایک ایسے شخص نے بنایا ہو جو عوام کا منتخب نمائندہ نہ ہو، جو قانون اس میں خود جس کا لاگو نہ ہو، اور جو اشخاص وہ احتساب پہ لگائے ان پہ بھی وہ قانون لاگو نہ ہو، تو کیسے ملک کا نظام، کیسے یہ کون سا احتساب ہے کہ نہ قانون بنانے والے اس احتساب کے عمل میں آئے ہیں، نہ اس کو چلانے والے اس احتساب کے عمل میں آئے ہیں، کہ صرف سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے اور جوڑنے کے لیے اور سیاست کرنے کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے قانون کا استعمال کیا جائے۔ تو ہم نے وہ کوڈا پروڈا جو ایک عامر بناتا تھا ایک الیکشن کے لیے، ہم نے اس کو آج ایک نظام کا حصہ بنا دیا ہے، اور اس کو ایک مقدس گائے کی شکل دے دی ہے۔ آپ یقین، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ذرا ریکارڈ چیک کر لیں کتنے سیاستدان جو ہیں وہ نیب نے ان کو کنوکٹ کیا ہے یا سزا دی ہے، یا پتہ کر لیں ذرا۔ نواز رضا صاحب سے کہوں گا یہ پتہ کر لیں کہ 20-21 سال ہو گئے سیاستدانوں کو یہ نیب کو آئے ہوئے، کتنے سیاستدان کنوکٹ ہوئے نیب کے اندر، کیا سزا دی گئی ہے۔ وہاں سے آپ کو حقیقت نیب کی پتہ لگ جائے گی۔ اگر آپ نے کرپشن روکنی ہے، کرپشن روکنا بہت آسان ہے اگر آپ کی نیت ہو کرپشن روکنے کی۔ وہ ٹیکس کے قوانین ہے، ٹیکس کا قانون بڑا واضح ہے، وہ کہتا ہے یہ آپ کے پاس گاڑی ہے، یہ آپ کے پاس گھر ہے، ذرا یہ بتا دے کہ یہ آمدن آپ کی کہاں سے آئی، اتنی بات ہے۔ یہ اسمبلیاں خالی ہو جائیں گی، یہ بینچ بھی خالی ہو جائیں گے، بیوروکریٹ بھی بہت سارے، فوجی بھی بہت سارے، لیکن اس پر ہم کبھی بات نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے احتساب ہی کرنا ہے، اگر اس ملک کے نظام کو درست کرنا، ٹیکس کے قانون موجود ہے، بڑا سیدھا ہے، کوئی اس میں لمبے چوڑے تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، کسی پراسیکیوٹر جنرل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف ایک سوال کرنا ہے
کہ جناب آپ کی یہ جائیداد ہے، آمدن بتا دیں، اگر آپ کی آمدن تھی تو میں حکومت ہوں، اس میں میرا بھی حصہ تھا، 10% تھا، 20% تھا، 30% تھا، وہ حصہ آپ نے ادا نہیں کیا، یہ آمدن کہاں سے آپ لے کر آئی ہیں؟ اتنی سی بات ہے۔ بہت ہی سارا دن دوسرے کو کہتے رہیں جی اس نے محلات بنا لیے، وہ فلانا کر گیا، فلانا کر گیا، بات ساری اتنی ہے۔ تو میں پھر نواز رضا صاحب سے وہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ مزید کتابیں بھی جو ان کے کالمز ہیں وہ انشاءاللہ وہ شائع کریں گے، اور میرا خیال ہے پھر ہم آپ سب کو تکلیف دیں گے کہ پھر کیا بیٹھ کر اس کے بارے میں بات ہو سکے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس وقت کتاب پہلے تقسیم کر دیں، اگر آنے والوں میں تو آسانی رہے گی، کہ کتاب کے بارے میں بات ہو، مصنف کے بارے میں بات مت ہو۔ آپ حضرات کو بہت شکریہ۔